ایک آنکھ والا وہ صرف تمہیں تصور معاش دے گا، پیشانی پر ہوگی، وہ تمہاری فکر میں صرف معاش کو ڈالے گا۔ زندہ مثال دوں گا، آپ ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دکھایا کیا جاتا ہے؟ غریب لڑکی امیر لڑکے کے پیچھے، غریب لڑکا امیر لڑکی کے پیچھے، غریب لڑکی امیر لڑکے کے پیچھے۔ ہر ڈرامے میں یہ تصور ہے، امیر لڑکا غریب پہ عاشق ہو جاتا ہے، غریب لڑکی کسی امیر پہ عاشق ہو جاتی ہے۔ اور ہر ڈرامے میں بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، یہی تقودوں میں جوان لگتا رہتا ہے کہ مجھے امیر بننا ہے، دولت مند بننا ہے۔ اب یہ جوان جو بچپنے سے بڑی گاڑی، بڑا گھر، اس کو یہ تصور دیا جا رہا ہے، معاش کا تصور۔ اب اس کی زندگی کا ہدف یہ بن جاتا ہے کہ مجھے ایسا گھر بنانا ہے۔ اسے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تجھے زندگی میں کامیاب بننا ہے تو ایسی گاڑی ہو، تجھے زندگی میں کامیاب بننا ہے تو ایسا گھر ہونا ہے، یہ تمہاری زندگی کا اسٹیٹس ہے، یہ تمہاری زندگی کا معیار ہے۔ وہاں پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہارے کردار اچھا ہو تو یہ معیار ہو، اخلاق اچھا ہو تو یہ معیار ہو، اللہ کی اطاعت ہو تو یہ نہیں۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں تجھے یہاں تک پہنچنا ہے۔ ہر ڈرامے میں آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے۔ یعنی اب مڈل کلاس کا بچہ، غریب بچہ جب ایسا ڈرامہ دیکھتا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس نے ڈرامے میں پوری فیسلٹیز کو دیکھ لیا، اب جب یہ اپنے گھر جاتا ہے تو یہ گھر سے تنگ، ماں سامنے روٹی رکھتی ہے، یہ دال روٹی کو پھینک دیتا ہے۔ یہ میری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ دنیا کیسی زندگی جیتی ہے؟ جیسے پورے پاکستان بنگلوں میں رہتا ہے، جیسے پورا پاکستان بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے۔ اس کے ذہن کو صرف معاش کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ اب یہ جوان رشوت دے کر بھی کوئی ایسی جاب لینا چاہتا ہے جس میں مال ہو، یہ ایسی جاب کی تلاش میں دعائیں کرواتے، مولانا دعا کیجیے مجھے وہ جاب مل جائے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ مولانا اس میں پیسہ بہت ہے۔ جب پتا چلا وہ جاب تھی ٹریزری کی جاب، آپ سب کو پتا اس میں زیادہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی تنخواہیں آتی ہیں اور تنخواہوں سے 10% 20% کھایا جاتا ہے، پورا حرام کا مال۔ کیوں مولانا؟ مالدار بن جاؤں۔ یہ معاشرہ اس سمت میں جا رہا ہے، کیونکہ معاشرے کی نگاہ جب معاش ہو گئی تو معاشرہ بھی کس کی عزت کرتا ہے؟ جس کے پاس گھر ہو، جس کے پاس گاڑی ہو۔ اور مولا علی فرماتے ہیں آخری زمانے میں متقیوں کی کوئی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا نظریہ معاد کا نظریہ ہے، معاش کا نہیں ہے۔ معاشرہ ہر اس کو فالو کرے گا جو وہ وی آئی پی کلچر میں چلا جائے، جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، لگژری لائف اسٹائل ہو، دنیا اس کا احترام کرتی ہے۔ اور افسوس ہے مولوی بھی اسی چیز کے پیچھے، کیونکہ یہ بہتا ہوا پانی ہے، اس میں ہر کوئی بہتا ہوا جاتا ہے۔ جب کلچر بگڑتا ہے، جب سوسائٹی بگڑتی ہے، اور اسی بگڑتی ہوئی سوسائٹی سے جو مقابلہ کرنے آتا ہے اسے مثل حسین کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثل یزید۔ مومن کہتے ہیں حسین یزید کی بیعت کبھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تم نے سوچ بھی کیسے لیا حسین بیعت کرتے؟ یہ سوچنا بھی گناہ ہے، یہ ناممکن تھا کہ حسین بیعت کرتے۔ اگر یہ امام جملہ بھی کہتے تو یہ توہین تھی امام حسین کی، کہ حسین یزید کی، یہ توہین تھی حسین کی، کیونکہ حسین تصور میں بھی لانا کہ اہل بیت کبھی یزید جیسے کی بیعت کر سکتے ہیں، یہ تصور بھی غلط ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا حسین، فرمایا تا قیامت حسین جیسے، فکر یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے، یہ تا قیامت فکر دی گئی۔ تو اے عزیز، آج تم سوچ کہ تمہاری زندگی کے جو ٹارگیٹس ہیں، جو تمہارے گولز ہیں، ان گولز میں کہیں قیامت ہے، ان گولز میں کہیں معاد ہے، ان گولز میں کہیں قبر ہے؟ جب تم مال کے پیچھے جاتے ہو کیا کبھی یہ سوچتے ہو کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ جو کھانا، جو لقمہ اپنے گھر میں لاتے ہو یہ سوچتے ہو یہ حلال کا یا حرام ہے؟ جب کوئی پلاٹ اور زمین لینے جاتے ہو کبھی سوچا یہ قبضے کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یا صرف تمہاری نگاہ میں معاش ہے؟ جب حکومتوں کی نگاہ میں معاش ہو جائے تو امریکہ خود کو بچانے کے لیے، اس معاش کو جمع کرنے کے لیے اگر 4000 5000 عراقی بچوں کو مارا جاتا ہے تو مار دیتا ہے، کیونکہ یہ بقا کی جنگ ہے،
یہ سیلف بقا کی جنگ ہے. مجھے اپنے ملک کو بچانا ہے اور اس کو بچانے کے لیے کسی کو مارنا ہے تو مر جائے. مجھے اپنے ملک کو مالدار بنانا ہے اور اس مالدار بنانے کے لیے اگر سعودی عرب کو 5 ارب کا اسلحہ دینا ہے تو میں دوں گا, کیونکہ میرا ملک کا معاش مضبوط ہوگا. اب اس اسلحے سے وہ گولیاں یمن کے بچوں کو لگتی ہیں تو لگ جائیں, کیونکہ مجھے تو اپنا معاش مضبوط کرنا ہے. میرا کیا جائے, بچے مرتے ہیں تو مر جائیں. یہ جو انٹرسٹ کنٹریز کے آپ دیکھتے ہیں, ان انٹرسٹ میں کہیں بھی آپ کو قیامت کا تصور نظر نہیں آتا, بس آپ کو معاش کا تصور نظر آتا ہے. امریکہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, سعودی عرب اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, انگلینڈ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. تو مولا علی اگر بقا کی جنگ لڑتے تو علی جنگ صفین کو جیتے ہوئے تھے, حسین کربلا میں جیت جاتے. کوئی ایسی جنگ نہیں تھی کہ علی ابن ابی طالب ظاہری طور پہ ہارتے, لیکن امام نے فرمایا نہیں, ہم معاد کو بچانے کے لیے آئے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن وہ کون ہے جو سرخرو ہوگا اور قیامت کے دن وہ کون ہے جو ذلیل و خوار ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.